السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ تمام تر تعریف، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کا شکر اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، اس کی ضرورت پوری کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کا مالک ہے، اس کا مدبر ہے۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اور صرف وہی وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، ہمارا سورہ اعراف کی آیتیں چل رہی ہیں۔ سورہ اعراف مکی ہے، مکی صورتیں یعنی جو ہجرت کے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں یا مدنی آیت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کے اندر ہم جانتے ہیں کہ صرف عقائد کے اوپر اور بنیادی برائی کے اوپر اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا ہے۔ توحید، آخرت اور رسالت، اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو یعنی جنہوں نے انکار کیا ان کو کافر کہتے ہیں، تو ان کو دعوت توحید دے رہے تھے، اور صحابہ اکرام بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب میں اور اپنے معاشرے کے اندر دعوت توحید کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ اسی بیچ انہیں سمجھانے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاءوں کے واقعات بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مانا، تسلیم کیا، ایمان قبول کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں نجات عطا فرمائی، انہیں سرخرو کیا اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے ان کا انجام کیا کیا، اس انجام کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسی عبرت اور نصیحت میں سے ایک واقعہ جو پچھلی کلاس میں شروع ہوا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کے اندر بار بار آتے ہیں، مگر یہ قوم ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنا کر کے پیش کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دور ایسا ہی دور تھا بت پرستوں کا، اور ہمارا بھی دور ایسا ہی ہے جیسا بت پرستوں کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس دور میں تھے مکہ کے اندر، وہاں پر بھی لوگوں نے مخلوق کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا تھا، اپنی ضرورت پوری کرنے والا بنا لیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت توحید دی اور شرک سے روکا، اور اس کے اندر جو معاشرتی سب سے بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری یا خرابی میں سے ایک خرابی تھی کہ وہ انسانیت کے اوپر ظلم کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینے کے بعد، شرک سے روکنے کے بعد اسے کہا کہ ظلم سے انسانیت کے ساتھ ظلم مت کر، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کر، اور اسے میرے ساتھ چھوڑ دی۔ فرعون بنی اسرائیل کے اوپر صدیوں سے ظلم کرتا چلا آ رہا تھا، مطلب کئی سالوں سے ظلم کرتا چلا آ رہا تھا۔ ان کے لڑکوں کو وہ زندہ قتل کروا دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کے پہلے بھی وہ جانور کی طرح یعنی جانوروں کی طرح ان کا استعمال کرتا تھا، اور انہیں بندی بنا کر کے رکھا ہوا تھا، انہیں قیدی بنا کر کے ان سے وہ کام لیا کرتا تھا جو جانوروں سے کام لیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی کھانا ان کو دیا کرتا تھا جتنے سے وہ زندہ رہ سکے۔ تو
اس ظلم سے روکا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اور پھر وہ بھڑک کر کے کہتا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے میسنجر ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، تو کوئی نشانی پیش کرو، کیا کوئی نشانی لے کر کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو نشانی، جو دلیل دی گئی تھی، جو ثبوت دیا گیا تھا ان کے نبی ہونے کا، اس ثبوت کو پیش کیا، یعنی عصا جو سانپ بن گیا اور ہاتھ جو چمکنے لگا، اس کو دیکھ کر کے ترنت میں تو وہ ڈر گیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان اس نے جھوٹا کر لیا کہ میں اس اعلان کی وجہ سے بچ جاؤں گا۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد یا کچھ ہی دیر کے بعد اس نے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو، یعنی اللہ رب العزت کی اس نشانی کو جھٹلا کر کے وہ کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، اور یہ جادو ہے اور تم جادو کے زور پر مجھے اس شہر سے یا اس دیش سے نکال دینا چاہتے ہو اور تم یہاں پر قابض ہو جانا چاہتے ہو۔ بہرحال اس نے دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنا عصا ڈالا اور سارے جادو جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اس سے ہوا یہ کہ جب یہ جادو ختم ہو گئے تو جادوگر بھی اس معجزے کو دیکھ کر کے، اس حقیقت کو دیکھ کر کے، اس اللہ رب العزت کی نشانی کو دیکھ کر کے وہ بھی، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو فرعون بہت زیادہ ان کے اوپر بھڑک گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا، میرے کہنے کے بغیر، میرے کہنے سے، میرے پوچھنے کے پہلے ہی انہوں نے اسلام کیسے قبول کر لیا، میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا، یعنی ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دوں گا اور دوسرے طرف کا پیر، تاکہ لوگ دیکھ کر کے انہیں عبرت ہو اور وہ کوئی بھی اسلام قبول نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جنہوں نے ایمان لے کر کے آیا تھا، ان کے ساتھ اس نے یہ دردناک سزا ان کو دی، یعنی انہیں شہید کر دیا۔ اور فرعون نے، جو ان کی بیوی آسیہ تھی، فرعون کی بیوی آسیہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کے ساتھ بھی اس نے اسی طریقے سے سزا پہ سزا دیتے رہا اور دھوپ میں باندھ کر کے ان کو مار کھلواتا رہا، اور آخرکار وہ بھی اللہ رب العزت کے وہ بھی اس دنیا سے جا بسی۔ ان سب کے بعد بھی اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کے اوپر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ اور برباد نہیں کیا، انہیں ختم نہیں کیا، جبکہ وہ کئی سالوں سے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا، یعنی مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد، موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، آپ کے معجزے کو جادو کا نام دیا، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا انہیں دردناک سزا دی، سینکڑوں کی تعداد میں ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ رحمان نے اس کے اوپر سخت کارروائی نہیں کی، یعنی اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، اسے اور مہلت دی۔ اور یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب کوئی بندہ شرکسی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے فوراً نہیں پکڑتا، اسے مہلت دیتا ہے، اسے توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے، اور حجت بھی اس کے لیے پوری ہوتی ہے کہ کل حشر کے میدان میں وہ پہنچ کر کے یہ نہ کہے کہ مجھے سننے سمجھنے کا موقع نہیں دیا گیا، یا وہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو کچھ میرے تک کوئی واضح نشانیاں نہیں آئی، اللہ رب العزت یہ وہ نہ کہہ سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے جو بہت ہی پیاری صفت ہے، الحلیم، کہ اللہ رب العزت فوراً کسی کے گناہ کرنے پر اسے نہیں پکڑتا، اسے مہلت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایسے حالات کریٹ کرتا ہے، ایسے حادثے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ جیسے آپ دیکھیں گے عمر فاروق اتنا سخت جرم کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے تھے، جب انہیں یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی مکی دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے کفار مکہ کے سامنے پیش کیا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، عمر فاروق نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب یہ خبر سنی تو گھر گئے اور تلوار نکالا اور تلوار کو میان سے باہر نکالا اور میان کو کاٹ کر کے پھینک دیا اور کہا کہ اب یہ تلوار اس میان میں نہیں آئے گی، اب اسلام کی گردن میرے ہاتھ میں آئے گی، مطلب نبی مکرم کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ اور مکہ کی گلیوں میں
तेजी के साथ अपने घोड़े को दौड़ाते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त उमर फारूक को नहीं पकड़ा, जबकि ये बहुत बड़ा जुर्म की नीयत से निकले थे। हालांकि एक हालात क्रिएट किया और उनकी बहन ने उन्हें कुरान सुनाया और वो कुरान उनके दिल के अंदर वो असर किया जो कुरान असर करता है। जो सही उल फितरत इंसान जब कुरान को सुनता है तो वो कुरान का हो जाता है, उसको हकीकत की मार्फत उसको हासिल हो जाती है, वो अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है और फिर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे हालात आए कि हमें बड़े बड़े गुनाह किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त हमें नहीं पकड़ा, हमें मोहलत दी और मोहलत देते देते और ऐसे ऐसे हालात हमारे साथ आते रहे कि हम आज इस्लाम के करीब आने का हमें मौका मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मौके को हमारे लिए जो है आखिरत का तोशा बना दे और हमें इस्लाम के साथ और दीन के साथ जिंदगी भर जोड़ करके रखे और हमारे इस्लाम के ही साथ हमारा जिंदगी रहे और मौत भी हो तो इस्लाम के ऊपर हमारी मौत हो। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौनियों को तुरंत नहीं पकड़ा और उन्हें कैद साली का अजाब दिया ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करें। इसके बाद भी उन्होंने रुजू नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तूफान का अजाब उनके ऊपर नाजिल किया। जब ये फिरौनी ने ये इरादा कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करेंगे या उनके साथियों को कत्ल करेंगे, इनको बंदी बना करके रखेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से को कुछ नसीहतें की और वो नसीहतें ये थी जो बहुत अहम नसीहतें हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, तुम अल्लाह से मदद तलब करो, सब्र करो, बेशक जमीन तो अल्लाह ही की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है और अच्छा अंजाम तो परहेजगारों के लिए ही है। मतलब कामयाबी के लिए 3 उसूल मूसा अलैहिस्सलाम ने इस आयत मुबारका में पता चला, आयत नंबर 128 के अंदर, कि तुम सब्र करो, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करो, यानी ताल्लुक बिल्लाह मजबूत कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब करो यानी अल्लाह से दुआ करो, और अल्लाह से दुआ करना या अल्लाह से मदद तलब करना यानी अल्लाह से ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह के से ताल्लुक को मजबूत करना। और दूसरा सब्र करना, सब्र यानी गुनाहों से रुक जाना, सब्र करो। और तीसरा कहा कि तुम तकवा इख्तियार करो और ये जमीन अल्लाह ही की है, अल्लाह ही रब्बुल इज्जत अता करेगा। और उधर मूसा फिरौन की कौम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैद साली का अजाब में मुलविस किया और फिर उसके बाद तूफान का अजाब आया। और जब ये अजाब आता तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते और कहते कि तू अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, जैसा कि उसने तुझसे अहद कर रखा है, अगर तू हमसे अजाब को हटा देगा तो हम जरूर तुझ पर ईमान ले आएंगे और तेरे साथ बनी इसराइल को जरूर छोड़ देंगे। ये वादा करते थे मूसा अलैहिस्सलाम से और मूसा अलैहिस्सलाम भी उनसे जाती कोई दुश्मनी नहीं रखे। मूसा अलैहिस्सलाम को भी पूरी फिक्र है कि ये किस तरीके से इस्लाम के अंदर आ जाए, कैसे ये जहन्नम की भड़कती हुई आग से बच जाए, ये फिरौनी कैसे जहन्नम से बच जाए। उसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे ऐसी मोहब्बत थी कि उनको वो हमेशा की जिल्लत से बचाने के लिए बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते रहे। पहले उनके ऊपर तूफान का अजाब आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तूफान का अजाब रुक गया। फिर टिड्डी दल का अजाब आया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उनसे वादा किए, रोए गिड़गिड़ाने लगे और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए दुआ की, फिर वो अजाब को हटा दिया गया। फिर जुए का अजाब आया, घुन का अजाब आया और फिर इसके बाद मेंढक का अजाब आया और खून का अजाब आया। लेकिन उसके बाद भी वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते रहे और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगते रहे कि अल्लाह अब ये ईमान ले आएंगे, अब ये वादा करते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब को टाल दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये कौम कि ये देख रहे हैं कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक बंदे को दे रहे हैं या मखलूक को दे रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं और इंसानियत के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इस वजह से हमारे ऊपर अजाब आ रहा है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा भी रहे हैं कि हम ये गुनाह कर रहे हैं कि हम आपकी नाफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये अजाब आ गया, इस अजाब को आप हमसे अल्लाह से टलवा दीजिए। और अल्लाह से जब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अजाब टल जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग ईमान लाने को तैयार नहीं। कैसा सख्त दिल है। और ये दिल कब सख्त हो जाता है? जब इंसान अल्लाह के साथ गुनाह पे गुनाह करता है,
सुम्मा क़सद क़ुलूबुकुम, कि दिल की सख्ती इस वजह से है, जो हमने सूरह बकरा के अंदर पढ़ा है कि जब लोग गुनाह पे गुनाह करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिल को सख्त कर देता है, और जब दिल सख्त हो जाता तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कोई नसीहत और वसीयत उसके दिल पे कोई असर नहीं करती। तो इतनी बड़ी बड़ी निशानियों को देखने के बाद भी, माइक बंद करवा देना, इतनी बड़ी बड़ी निशानियों को देखने के बाद भी उनके दिल के अंदर जो सख्ती थी वो सख्ती दूर नहीं हो रही थी। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें फिर फाइनल अजाब में पकड़ लिया। अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 136 में, फिर हमने उनसे इंतकाम लिया तो उन्हें समुंदर में गर्क कर दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किए मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे, और मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर के यानी बनी इसराइल को लेकर के मिस्र से जब निकलने लगे तो पीछे से फिरौनियों ने उनका पीछा किया, और आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बाहर निकाला और बाहर निकाल करके समुद्र के अंदर गर्क कर दिया। अब जमीन का वारिस पहले फिरौनियों को अल्लाह ने बनाया था, और अब बनी इसराइल वो मुअज़्ज़ज़ जमीन जो फिलिस्तीन है, जो अंबियाओं का मरकज रही है, अंबियाओं का मदफन रही है, उस जमीन का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर से इनको वारिस बना दिया। पहले उन्हें हुकूमत दिया था, ताकत दिया था, जमीन दिया था, उनकी आजमाइश चल रही थी फिरौनियों की। अब बनी इसराइल को दे दिया, अब बनी इसराइल की आजमाइश शुरू हो गई कि ये जमीन को पाकर के क्या करते हैं। जब कोई कौम किसी के जुल्म से आजाद होती है तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली जरूरत उनके लिए यह होती है कि उनका जिंदगी जीने का तरीका क्या होगा, उनका कानून क्या होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदगी जीने का तरीका लेने के लिए, दस्तूर हयात लेने के लिए कोई तूर पर तलब किया। अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 142, अपना कुरान निकाल लें, पेन और कॉपी साथ में रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व वअदना मूसा 30 लैलता, और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोई तूर पर तलब किया गया, और हमने उन्हें मजीद 10 रातों के साथ पूरा किया। मतलब पहले 30 रातों की बात थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 40 रातें करके, यानी 40 दिन और 40 रातों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पर रोका। यो इस के रब के 40 रातों की मुद्दत पूरी हो गई। जगह का इंतखाब किया गया और वक्त का तयन किया गया। क्या वजह थी कि कौम से अलग निकाल करके मूसा अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ पर, एक ऐसी जगह पे जहां पर कोई शोर शराबा नहीं है, और अल्लाह की निशानियों को देख करके अल्लाह की मार्फत हासिल या अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करने में ज्यादा उन्हें लुत्फ, और वैसे भी तफसीर में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे बहुत जिक्र करते, दिन में रोजे रखते, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के ध्यान में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र और फिक्र में लगे रहे। तो ये 40 दिन को तय किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि इतने दिन वहां पर रोके जाएंगे, इतने दिन और इतनी रातें रोकी जाएगी, और जगह को भी अलग किया। तो जगह का इंतखाब, वक्त का इंतखाब करने की क्या वजह थी, हम देखते हैं सूरह तूर आयत नंबर 80 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, सूरह तूर आयत नंबर सूरह ताहा आयत नंबर 80। ए आले याकूब, यानी बनी इसराइल की तरफ अल्लाह खिताब कर रहा है, ए आले याकूब, यकीनन हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तौरात देने के लिए तुमसे कोयतूर के दाएं तरफ मुकर्रर किया। यानी किताब देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वहां पर तलब किया। इस इल्म को देने के लिए, इस दस्तूर हयात को देने के लिए, इस जिंदगी गुजारने के तरीके को देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह का इंतखाब किया, वक्त का इंतखाब किया, ताकि ये, और आज हम देखते हैं कि हमारा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज इसी पैटर्न के ऊपर कि वो जगह को घर से हटा करके लोगों को बुलाया करते हैं एक खास जगह में,
اور خاص وقت ہوا کرتا ہے کہ اس پڑھائی کے لیے اتنا وقت لگایا جائے گا اور وہاں پر پھر اس پڑھائی کو دی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اچھا جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر کے فلسطین آئے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، لیکن اسی بیچ ان کو پہاڑ پر جانا تھا، طور پہاڑ پر جانا تھا، تو اس بیچ اپنی قوم کی کتنی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیچ میں چلا جاؤں ان کے بیچ میں سے اور یہ شیطان ان کو برگلا دے، شیطان ان کو پھسلا دے اور یہ شرک اور بدعات میں یا اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کہیں ملوث نہ ہو جائیں۔ تو اس قدر فکر موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے بھائی ہارون کو جو وقت کے نبی ہیں انہیں منتخب کیا کہ میرے جانے کے بعد ان کا خیال آپ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آیت نمبر 142، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جاؤ، مطلب میرے پیچھے اب تمہیں اس قوم کا خیال رکھنا ہے اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر کی پیروی نہ کرنا۔ سب سے پہلی 3 باتیں اس کے اندر قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی کہ انہیں منتخب کیا، یعنی انہیں مکلف کر دیا کہ آپ کو ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے، یعنی سب سے پہلی چیز کہ انہیں ذمہ داری دی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے جدا ہوئے یا جدا ہونے والے تھے تو حجۃ الوداع میں بھی آپ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک اسے لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور قیامت تک آنے والا ہر وہ مومن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اس ذمہ داری کا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کے اندر اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں بھلائی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے عائد کر دی۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 108 کے اندر قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قل ھذہ کہ میرا راستہ یہی ہے، میرا مشن، میری سوچ، میری فکر یہی ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، وانا من اتبعنی، اور وہ لوگ بھی جو میرے متبعین ہیں۔ تو متبعین کا بھی یہی کام ہے، فالوورز کا بھی یہی کام ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ فکر اپنی قوم کے لیے کہ میں جا رہا ہوں 40 راتوں کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد شیطان انہیں گمراہ کرے اور یہ اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہو جائیں، یہ شرک اور بدعت کرنے لگ جائے، اللہ رب العزت کی معصیت کا ارتکاب کرنے لگ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بنایا۔ سب سے پہلی 3 باتیں اس کے اندر قابل غور کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ہے کہ ذمہ داری دی۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی کو کام بتا دینا، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذمہ داری دینا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرو گے۔ نبی مکرم نے ذمہ داری دی کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے، ہم آپس کی امانت میں خیانت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کریں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں پہ ذمہ داری دی اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اور ان کی اصلاح کرنا۔ دوسرا یہ ان کی اصلاح کرنا، یعنی شرک اگر آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، بدعت توحید کی انہیں دعوت دینا، اور جو بھی ان کے اندر برائیاں آتے جائے گی اس کی اصلاح کرتے رہنا، یہ ذمہ داری۔ اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنا،
یعنی یہ بات میں بھی اگر ہم غور کریں تو سنگت کے اوپر بات جاتی ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ کسی ایسے آدمی کی بات مت مان لینا اے موسیٰ. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرعون کی طرف بھیج رہا تھا تب بھی اللہ رب العزت نے یہی نصیحت کی تھی کہ اے موسیٰ کسی ایسے آدمی کی بات مت مان لینا جس کا دل ایمان سے خالی ہے, ورنہ اے موسیٰ تجھے بھی ہلاک اور برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. سورۃ طٰہٰ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ سنگت کے بارے میں بھی اگر اس پہ غور کریں تو وہی بات نکل کر کے آئے گی کہ ہم کسی ایسے آدمی کی بات نہ مانیں, فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی مت کرنا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر مدت کے لیے آئے, مطلب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچ گئے ایک مقرر مدت کے لیے ایک مقرر جگہ میں, اس سے اس کے رب نے کلام کیا. سبحان اللہ, کیا منظر ہوگا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اپنے نبی, اپنے بندے, اپنے رسول سے خطاب کر رہا ہے. اور جب آپ نے خطاب کرنا اللہ رب العزت کا خطاب سن رہے ہیں, سبحان اللہ, جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو کتنا اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں, ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں, ہم اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں, کتنا اطمینان, اس کے ذکر کے اندر اتنا سکون ہے. تو یہاں تو ڈائریکٹ کلام چل رہا ہے, کیا منظر ہوگا. اس چیز کے بعد ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی ارنی انظر الیک, موسیٰ نے کہا اے میرے رب, اے میرے پروردگار, مجھے اپنی جھلک دکھا دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں, مجھے تو دکھا دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں. اب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں, میں تیرا کلام سن رہا ہوں, اب میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں. اللہ نے کہا قال لن ترانی, ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے کہ دنیا کی آنکھ اللہ کو کے دیدار کی تاب نہیں رکھتی. جنت میں اللہ رب العزت ایسی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے, ہمارے جسم کو بھی ایسا بنانے والا ہے کہ جس جسم کے اندر نہ تھکان ہوگی, نہ نیند ہوگی, نہ کتنا بھی کھا لیں پیٹ کے اندر اس کو ہضم کرنے کی طاقت ہوگی, اور ہر طاقت اور ہر قوت ہماری بڑھا دی جائے گی, ہر نعمتیں وہاں پر بڑھا دی جائے گی. اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا, جو صرف اور صرف مومن کو ہوگا. اور اللہ رب العزت کا دیدار یہ جنت کی سب سے بڑی, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنے خالق اور مالک کا دیدار ہو جائے, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. تو دنیا کی آنکھ وہ تاب نہیں رکھتی, جیسے اللہ نے فرمایا, پچھلی کلاسوں میں گزر چکی ہے بات, کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ہر آنکھ کو جس کا مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکتی, اور اللہ رب العزت ہر آنکھوں کو پا لیتا ہے. یعنی اللہ رب العزت ہر آنکھوں پر یا ہر شے کے اوپر نظر رکھتا ہے. لیکن تو اس پہاڑ کے طرف, اب اس آیت میں پھر سے آ جائیں, آیت نمبر 143, لیکن تو اس پہاڑ کے طرف دیکھے, پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے بھی ضرور دیکھ لو گے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, ہاں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اور پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا. اللہ رب العزت کا جلوہ جیسی اللہ رب العزت نے اس میں ڈالا, اور کتنا بہت ذرا سا, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 125 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3074. حضرت امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت انس بن مالک سے روایت حدیث کو ذکر کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں منقول ہے, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انگلی کا ایک کنارہ ہی ظاہر فرمایا, مطلب ایک ہلکا سی اللہ رب العزت کا جلوہ ہوا, اور وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ اللہ رب العزت کے اس سے ہو گیا, اس میں سے ہو گیا, اللہ کے حکم سے ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ,
اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ایسا جو ہے ضد کیا یا میں نے ایسا دعا کیا جو ایک انسان کے دنیا میں ہونے کے اعتبار سے جائز ہی نہیں تھا، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ مطلب میں اس بات پر ابن عباس فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 685، حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت کے مطابق اس کے معنی یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ تیری ذات پاک کی تیرے مخلوق میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مثلا اس دنیا کے اعتبار سے تیری مخلوق میں سے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور انہیں پتا چلا کہ یہ دعا کے لائق ہم نہیں ہیں، اس دنیاوی اعتبار میں دنیا میں ہم اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکتے، یہ غلطی ہوئی، لیکن اس سے وہ ڈپریشن میں نہیں گئے، غلطی ہوئی توبہ کر لی، اور اللہ رب العزت نے بھی توبہ کو قبول کر لیا اور آگے ایک نعمت دینے کی بات کیا۔ فوراً اللہ رب العزت کیا نعمت دیتا ہے؟ آیت نمبر 144، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنے ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، دو اہم انعامات اللہ رب العزت کے اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ پھر سے سماعت کریں، اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنے ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، مطلب نبوت کے لیے بھی چن لیا ہے اور کلام کرنے کے لیے بھی چن لیا ہے۔ چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شرک اور شکر گزاری کر، شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ واقعی یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام دے دی۔ بتائیے، ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ کلام کرے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ دستور حیات دیا ہے، ہم سے تو نے کلام کیا ہے، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کلام کرے۔ اور ہم نے آیت نمبر 145، اور ہم نے اس موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملات کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ دی تھی۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے اندر جن چیزوں کی بھی ضرورت تھی، دستور حیات، زندگی گزارنے کے جو بھی طریقوں کی ضرورت تھی یا قانون کی ضرورت تھی یا سماج کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کس نے کون سا جرم کیا ہے تو اس کو کون سی سزا دی جائے گی، سماج کے اندر کس برائیوں کو سے روکا جائے گا اور کس اچھائیوں کی طرف ان کو اکسایا جائے، ان کو نصیحت اور وصیت کی جائے گی، یہ ساری چیزیں جن کی ان کو ضرورت تھی اللہ رب العزت نے تورات کے اندر لکھ دی۔ چنانچہ تو ان ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس مضبوطی سے یعنی اللہ کی وحی کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات کہی گئی، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی کہ میری بات کو کہا کہ میرے بعد تم لوگ بہت زیادہ تفرقے پاؤ گے، بہت زیادہ فرقے پاؤ گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کلام اور میرے فرمان کو یا میری سنت کو دانتوں کے جبڑوں سے دبا لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، کہ اب سماج کچھ کہے، اپنے رسم رواج کچھ کہے، دل کچھ اور کہے، رشتہ داریاں کچھ اور کہے، معاشرہ کچھ اور کہے، لیکن ہمیں مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا ہے اللہ کے کلام کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے فرمان کو۔ تو چنانچہ تو ان کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے اچھی باتوں پر کاربند ہو جائیں۔ جو تورات کے اندر نازل ہوئی ہے وہ ساری اچھی باتیں، اور ان اچھی باتوں پر وہ جم جائیں، اس پر عمل کریں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، اور جس نے اس تورات سے نافرمانی کی میں جلد ہی تمہیں ان کا گھر دکھاؤں گا، یعنی میں تمہیں ان کا انجام دکھاؤں گا کہ ان کا گھر جہنم میں کس طریقے سے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 146، اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا غضب ہے
اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نشانیوں سے اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو پھیر دیتا ہے، جبکہ نشانیاں ہی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے یقین آتا ہے، ایمان آتا ہے، اور ایمان سے بڑی نعمت کچھ نہیں، اور ایمان ہی ہر عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نشانیوں سے جب اللہ رب العزت ہی پھیر دے انسان کو، اللہ کی نشانیاں کیا؟ آیتیں جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا میں جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کے وجود کو، اللہ رب العزت کو کی معرفت حاصل کرنا، یا قرآن کو دیکھ کر کے، قرآن بھی اللہ کی آیتیں، اس پر غور و فکر کر کے، اس پہ تدبر کر کے اور ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے، معجزات کو دیکھ کر کے، اللہ کی قدرت، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان نشانیوں سے اور ان نشانیوں اور ان کے بیچ میں اللہ رب العزت پردہ حائل کر دیتا ہے، ان کی نظروں کو اس سے ہٹا دیتا ہے۔ کون سا وہ جرم ہے کہ جس جرم کی بنیاد پر جس جرم کے بنا پر اللہ رب العزت ان سے اپنی نشانیوں کو پھیر دیتا ہے؟ اس پہ غور کریں، یہ آیت کے اوپر 146 آیت نمبر، اور جلد ہی ہم اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جو زمین پہ ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے اعراض کرنا۔ تکبر شیطان نے کیا تھا۔ کیا تکبر کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے حکم کا انکار کرنا یہی تکبر ہے۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنا یہی تکبر ہے۔ تو اگر کوئی بندہ تکبر کرے گا تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ نشانیوں کے اور اس کے بیچ میں پردہ حائل کر دے گا، اس کی نگاہوں کو وہاں سے ہٹا دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اطاعت اور نافرمانی سے، اللہ کے حکم سے اعراض کرنے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو اللہ رب العزت اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 110 کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی قسم کا مضمون۔ سورہ انعام آیت نمبر 110، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلے دفعہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ پہلے دفعہ ایمان نہیں لائے، یعنی قرآن کو سن رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے۔ جہاں پر بھی ایمان اکیلے آتا ہے وہاں پہ عمل اس کے اندر داخل ہوا کرتا ہے۔ تو ایمان نہیں لائے یعنی عمل نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم ان کو ان سے پھیر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 کے اندر فرماتا ہے اللہ، تو جب ان لوگوں نے کجروی کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ کجروی کی یعنی وہی انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ سورہ چلے آگے دیکھتے ہیں، اور اگر تمہاری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، اور جلد ہی ہم اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہے نافرمانی کی سزا۔ تفسیر الطبری اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے فرماتے ہیں، امام سفیان اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں ان کی قرآن کا فہم چھین لوں گا اور انہیں اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا۔ قرآن کا فہم چھین لوں گا یعنی قرآن کا علم ہے لیکن اگر عمل نہیں کر رہے تو میں ان کا سے قرآن کا فہم چھین لوں گا، قرآن کی، اور انہیں اس سے دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورہ یونس کی بھی آیت نمبر 96 اور 97 کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت کے مطابق فرمایا ہے، بے شک جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب مقرر پا جاتا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک
دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں آ جائیں۔ ان کے لیے مقرر اللہ رب العزت نے جہنم کر دیا ہے، اب ان کو کوئی نشانی دکھا دو انہیں کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لے تو اسے اختیار نہیں کریں گے، مطلب ہدایت کی راہ کھل جائے دیکھ لیں تو بھی وہ اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا ارتکاب دیکھ لے تو اسے اختیار کر لیں گے، مطلب گمراہی کی ذرا سی بھی کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے بس وہ اس کو فوراً اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ اس سے غافل رہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ پھر سے اس آیت پھر اس اوپر والی بات کو یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، مطلب اللہ رب العزت کی قدرت کو اور اللہ رب العزت کے معجزے کو جو نبی کے ذریعے سے دیے گئے تھے، اللہ کے کلام کو جو نبی کے ذریعے سے دیا گیا تھا اس کو انہوں نے جھٹلایا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ ساری چیزیں چھین لی اور وہ ان سے غافل رہے اور وہ دنیا میں ان سے غافل رہیں گے۔ آیت نمبر 147، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ اللہ اکبر، سارے اعمال کو برباد کرنے کی کیا وجہ بنتی ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، جس میں ہماری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ رب العزت کی معرفت کرنے سے محروم رہا، یا اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں کیا، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کیا، اللہ رب العزت کو نہیں پایا، ایمان کو نہیں پایا، اور آخرت کا جس نے یقین نہیں کیا، یعنی وہ جو ایمان کا انکار کر دے اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ان کے عمل برباد ہو گئے، مطلب اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ عمل کے قبول ہونے کی 3 شرط ہے، سب سے پہلا ایمان، دوسرا اخلاص، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو یہاں تو خیر بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو ان کو اپنانا ہوگا، تو انہوں نے ایمان کا ہی انکار کر دیا تو اللہ فرماتا ہے ان کے سارے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو ہر انسان کے لیے وہی بدلہ ہے، جو عمل وہ دنیا میں کرتا تھا اسی کے مطابق اس کو دیا جائے گا۔ آیت نمبر 148، اور موسیٰ کی قوم نے ان کی طور پر جانے کے بعد، اب وہیں پہ پھر بات آ گئی، موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ چلے گئے تھے اللہ رب العزت سے کلام دستور حیات لینے کے لیے، اللہ رب العزت نے ایک خاص وقت میں، خاص ٹائم کے لیے، کچھ دنوں کے لیے وحی کو دینے کے لیے اللہ رب العزت نے بلایا تھا، اور یہ قوم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اور اپنی جگہ پر حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دے کر کے گئے تھے، ذمہ داری یہ کہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے، اور ان کی نافرمانی جب یہ کرنے لگے اللہ رب العزت کی تو ان کا ساتھ نہیں دینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ان کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پہ جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا۔ سامری نام کا ایک شخص تھا، سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے ان کو جھانسا دیا کہ تم سب اپنے زیورات لے کر کے آؤ، میں اس سے ایک شکل بناؤں گا، ایک بچڑا بناؤں گا، اور اس کی ہم سب مل کر کے عبادت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، اور اس طریقے سے اس نے قوم کو جس طریقے سے بھی سمجھایا، اور جب قوم، کیونکہ یہ بنی اسرائیل سے جب نکل رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی اچانک گھر سے نکلے گا تو ساتھ میں صرف وہی چیز لے گا جو بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے، تو زیورات انہوں کے پاس تھے، تو زیورات کو اکٹھا کیا، سونے کو اکٹھا کیا اور اس کو پگھلا کر کے اور ایک بچڑے کی سی اس نے شکل بنائی، اور یہی سب کام وہ وہاں پر بھی کیا کرتے تھے، مصر کے اندر بھی۔ تو اس کو اس چیز کا نالج تھا سامری کو، اور اس نے ایک بچڑے کی شکل بنائی اور اندر سے کچھ خالی جگہ چھوڑی، اور وہ خالی جگہ ایسی تھی کہ جب وہاں سے ہوا جاتی تھی اور نکلتی تھی تو اس کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی، جیسے ہم لوگ آج دیکھتے ہیں کہ کھلونا ہوتا ہے، جب اس کو دبایا جاتا ہے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، تو وہ آواز ایسی نکلتی تھی جیسے بچڑے کی آواز کی شکل میں یا اونٹ کے بچے کی آواز کی شکل میں اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی۔ اور ایک جسم تھا جسے پھر سے دیکھیں آیت نمبر 148، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا،
وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھاتا ہے؟ مطلب وہ اس کی عبادت کرنے لگے تھے، تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کے ذہن کو کھولنے کے لیے کتنی اچھی، اور ہر مشرک کے ذہن کو کھولنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی پیاری مثال دی کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان سے کلام بھی نہیں کرتا اور وہ انہیں زندگی گزارنے کی ہدایت بھی نہیں دیتا، راستہ بھی نہیں بتاتا کہ کیا ان کو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ کچھ بتاتا بھی نہیں ہے وہ۔ مطلب ایک معبود کے لیے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ دو کام کرے کہ وہ ان سے کلام بھی کرے اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتائے۔ تو کیا اللہ کلام کرتا ہے؟ ہاں، اللہ کلام کرتا ہے۔ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے کہ جب اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رب ہماری ہی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے۔ اللہ نے اس میں دعویٰ بھی کیا، وعدہ بھی کیا کہ میں اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ پریشانی میری ہے اور اس کا حل یہ ہے۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور ایسا طریقہ کہ اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہمیں زندگی کے اندر قانون بتاتا ہے، ایسا قانون کہ اس سے اچھا قانون کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر یہ دو خوبی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت نے سمجھا رہا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا؟ مطلب وہ ایک بے جان بچڑا ہے جو انہوں نے اپنے زیورات سے بنائے ہیں، اپنے سونے سے کو ڈھال کر کے پگھلا کر کے اور اس سے ایک شکل بنائے ہیں، جو وہ ان سے بات نہیں کرتا، ان سے کلام نہیں کرتا۔ وہ تو صرف ایک آواز جاتی ہے اور نکلتی ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ہوا جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہوا جب چھوٹی جگہوں سے نکلتی ہے اور جاتی ہے تو اس کے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جنگل میں سے کوئی ہوا نکل کر کے آتی ہے، پیڑ کے قریب سے یا گفاؤں سے کوئی ہوا نکلتی ہے تو وہاں پر ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس بچڑے کے اندر جب ہوا جاتی تھی اور نکلتی تھی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ غور نہیں کرتے کہ یہ اس سے کلام بھی نہیں کرتا ہے اور انہیں راہ بھی نہیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں بتاتا۔ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم ہے۔ پھر بھی انہوں نے انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا۔ مطلب کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ جو نہ بات کر رہا ہے، نہ ان کو دستور حیات دے رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے، اور اسے انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ ظلم ہے۔ اللہ نے فرما دیا یہ ظلم ہے۔ آیت نمبر 149، اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 اور 89 کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 فرمایا کہ بے شک ہم نے یقیناً تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ مطلب جب کوئی طور پہ نبی موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ یہاں پر آ گئے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کی قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ سامری نے ایک بچڑا بنا کر کے اور ان سب کو عبادت میں لگا دیا۔ اللہ فرماتا ہے، پھر سے دیکھیں، فرمایا کہ بے شک ہم نے یقیناً تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ سامری کا نام آیا یہاں پر کہ سامری نے ان کو بہکا دیا اور ایک بچڑا بنا دیا۔ آیت نمبر 148 میں اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا بھی کچھ اختیار رکھتا ہے۔ یہاں پہ معبود نہ ہونے کی ایک دلیل اور اللہ رب العزت نے دیا کہ ان کے نفع اور نقصان کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، وہ نفع اور نقصان بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر ہے اور یہ سارے معاملات یہاں پر ہو گئے کہ بچڑے کو اللہ رب العزت کا حق دے دیا گیا اور یہ سب مل کر کے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کی اور بھی برائیاں ان کی زندگی کے اندر شامل ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر رہے اور اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا اور اس طرح غضبناک ہوئے، اس قدر انہیں تکلیف ہوئی، اس قدر فکر اور ٹینشن ہوئی
کہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے ان الفاظ سے یہاں پہ بیان کیا آیت نمبر 150 کے اندر. اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت بری جانشین ہوئے. مطلب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب کوہ طور سے لوٹ رہے تھے اور اس قوم کو شرک کرتے یعنی اللہ رب العزت کا حق اللہ کی مخلوق کو دیتے ہوئے دیکھا تو اس قدر غضبناک ہوئے, اس قدر غصے کے اندر آئے کہ انہوں نے سیدھے اپنے بھائی کے پاس گئے. کیوں گئے بھائی کے پاس؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے انہی کو اپنا جانشین بنا کر کے گئے تھے, انہی کو ذمہ دار بنا کر کے گئے تھے کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے, انہیں برائیوں سے روکنا ہے. تو سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں اور اس قدر غضبناک ہوتے ہیں, اس قدر غصہ ہوتے ہیں, جو جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہ بھی وقت کے نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی غصے کا یہ عالم یعنی یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے ہو. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ مطلب مجھے لوٹنے کے لیے کیا تم جلد بازی کر رہے تھے؟ اور انہوں نے تورات کی تختیوں کو زمین میں ڈال دیا. اللہ اکبر, ایسے غصے میں تھے وہ کہ زمین میں ڈال دیا اس تورات کی تختیوں کو, جبکہ یہ بات اللہ رب العزت نے انہیں بتائی تھی کوہ طور میں کہ تمہارے یہاں پہ آ جانے کے بعد تمہاری قوم میں سامری نے انہیں گمراہ کیا اور وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے ہیں. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 یعنی سننا دیکھنے کے برابر نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ اللہ نے خبر دی تھی تو خبر یعنی سنے تھے اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک جو رب جس نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے باہر نکالا, وہ رب جو ان کو جس رب نے ان کو زمین عطا کی, جس رب نے ان کو ہر نعمتیں عطا کی, اس رب کا حق ایک جانور کو اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو وہ دے رہے ہیں. اس قدر غصے میں آئے کیونکہ میرے رب کا حق ایک مخلوق کو دیا گیا ہے. اس قدر غصے میں آئے آپ کہ وہ تختیوں کو نیچے ڈال دیا اور انہوں نے اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اور اسے اپنے طرف کھینچنے لگے. اللہ اکبر, ہارون علیہ السلام کی یہ حالت کی کہ سر کو پکڑ کر کے اپنے طرف کھینچنے لگے اور اس پر ہارون نے کہا. اچھا, یہ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا آیت نمبر 92-94 کے اندر, اور اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون, جب تم نے ان لوگوں کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا. کہنے لگے بھائی میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑ, مطلب داڑھی اور سر کے بال کو نہ پکڑ کہ میں تو اس سے ڈرا کہ آپ نہ یہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا. اور یہاں پر فرمایا اللہ رب العزت نے, ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے, بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور وہ مجھے قتل کر دینے پر اتر آئے تھے, چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ سے ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہوئے. کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ اور ہارون علیہ السلام کی بے گناہی کا ثبوت خود اللہ رب العزت نے بھی دیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 کے اندر. اور البتہ تحقیق ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں
اس کی صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہیں اس سے صرف آزمائش کی گئی ہے، یعنی بچڑے سے، اور وہ آواز نکالا، یہ آزمائش ہے اللہ رب العزت کی، اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، لہذا تم میری پیروی کرو اور میری کہا مانو۔ تو یہ مطلب ہارون علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا تھا، لیکن اس قدر غصہ موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی ہے، یہ کیفیت تو ہونا ہی، اور ہر وہ جو اللہ رب العزت کی معرفت جانتا ہے، جو اللہ کی پہچان ہے جس شخص کو ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ تعلق باللہ اور یہ حمیت اور یہ غیرت کہ وہ اللہ کے غیر کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف انبیاء کے اندر نہیں، صحابہ کرام کے اندر بھی کس قدر مضبوطی کے ساتھ یہ تھی۔ انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی مکرم کیا یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے اگر وہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے تو؟ مطلب یہ شرک کر رہے ہیں تو نبی مکرم کی یہ کیفیت کہ یہ کیسے ایمان کے اندر آ جائے، کیسے یہ شرک کو چھوڑ دے، اور آپ کی کیفیت اس قدر وہ ہو گئی۔ دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام کی کیفیت دیکھیے آپ، 950 سال دن اور رات وہ دعوت دیتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو 3 دن کے لیے اللہ رب العزت نے گونگا کر دیا، تو اس حالت میں بھی وہ محراب سے نکل کر کے مطلب بول نہیں رہے، ان کو اللہ نے کہا کہ تم بات نہیں کر سکو گے، تو اشارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح اور شام اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ کیسی کیفیت ہے یہ؟ پھر دیکھیں آپ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، جبکہ جیل کے اندر انسان اور اتنے بڑے جرم میں جو جرم کیے نہیں تھے، اور اس کا ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اور اس الزام کی وجہ سے وہ جیل کے اندر کتنی فکر و پریشانی اور ٹینشن کے اندر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 اور 40 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صرف یہی نہیں، سورہ نمبر 27 سورہ شاید نمل ہے، اور آیت نمبر 20 سے 37 کے اندر 37 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پرندہ ہدہد وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کو برداشت نہیں کر پایا، اور سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آ کر کے وہ کہتا ہے برجستہ کہ سلیمان تم نہیں جانتے میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں ایک ایسے شہر سے آ رہا ہوں جس شہر کا نام سبا ہے، اور جہاں پر وہ اللہ رب العزت کو ایسے شہر سے آ رہا ہوں جس شہر کا نام سبا ہے، وہاں ایک رانی راج کرتی ہے، اس کا درباری تخت تو بہت عالیشان ہے، اور اس کو دنیا کی ہر نعمت اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس رب کو چھوڑ کر کے جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو زمین کے اندر سے رزق نکال کر کے دیتا ہے اور آسمان سے بارش کو برساتا ہے، اس رب کو چھوڑ کر کے اس رب عرش عظیم کو چھوڑ کر کے یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ مطلب دنیا کی کوئی مخلوق اس شرک کو برداشت نہیں کرتی، ہم کیوں برداشت کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت سے وہ تعلق باللہ ہی ابھی ہمارا بنا نہیں، اللہ کی وہ محبت ہی نہیں ہوئی، اس وجہ سے ہمیں شرک لگتا ہی نہیں۔ شرک کی ہم دیکھیں ہمارے ہر 10 قدم پر ایک شرک کا اڈا لگا ہوا ہے۔ کچھ تو گھر ایسے ہیں کہ بیوی شرک کر رہی ہے، بچے شرک کر رہے ہیں، رشتہ دار شرک کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تو یہ کیسی محبت اللہ رب العزت سے۔ ایک حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بلایا اور کہا فلاں فلاں بستی کو فلاں فلاں بستی کو پلٹ دو۔ جبریل امین ادب سے کہتے ہیں یا اللہ اس بستی میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو تیری پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ رب العزت کہتا ہے بستی کو پہلے اسی پر پلٹو۔ میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا۔ مطلب اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کو عیب لگایا جا رہا ہے کہ تو نہیں دے سکتا، تو نہیں سن سکتا، تو نہیں ہماری بگڑی بنا سکتا، تو اولاد نہیں دے سکتا، اور کسی اور کے پاس وہ جا رہے ہیں اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کیسی محبت ہے اللہ کی، یہ کیسی معرفت ہے، یہ کیسا تعلق باللہ ہے۔ ہم غور کریں اپنے آپ پر،
क्यों नहीं शिर्क को देख करके हमारे अंदर गैरत आती, क्यों नहीं हमारे जिस्म के अंदर कुछ फर्क पैदा होता कि हमारा खालिक मालिक जिसने हमें हर किस्म की नेमतों से नवाजा, उसको ऐब लगाया जा रहा। और शिर्क इतना बड़ा, इससे पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है। सूरह मरियम की आखिरी आयतों में अल्लाह ने फरमाया कि जिसने शिर्क किया गोया कि उसने अल्लाह को गाली दिया। हदीस कुदसी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि लोग मुझे झूठा कहते हैं जबकि उनको लायक नहीं है कि वो मुझे झूठा कहें, लोग मुझे गाली देते हैं जबकि उनको लायक नहीं है कि वो मुझे गाली दें। झूठा कहना यह है कि वो ये कहते हैं कि मरने के बाद अल्लाह जिंदा नहीं करेगा जबकि अल्लाह जिंदा करने पे कादिर है, और वो मुझे गाली देते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा रखा है, यानी वो शिर्क करते हैं, मुझे गाली देते हैं। हमारे खालिक मालिक को वो गाली दे और हमें को फर्क ना पड़े। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा जलाल आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक जब वो मखलूक को दे रहे थे तो दौड़ते हुए आए और अपने भाई, मतलब जल्दी आए और अपने भाई को दाढ़ी और सर के बगैर पूछा नहीं आपने, क्योंकि गुस्सा का ये आलम है कि उन्होंने पूछा भी नहीं कि तुमने दावत के काम किए थे या नहीं किए थे, तुमने शिर्क से रोके थे या नहीं रोके थे। ये गुस्सा हमको कब आता है? दुनिया हमारे लिए सब कुछ है ना, तो दुनिया की कोई ऐसा नुकसान होता है तब हमें ऐसा गुस्सा आता है। जैसे किसी का कारोबार हो और वो अपना कारोबार अपने भाई के सुपुर्द करके और कहीं दूसरे विदेश में चला जाए और 40 दिन के बाद वो लौट करके आए और लोग उसको बताएं कि 40 दिन से तुम्हारी दुकान बंद पड़ी हुई है, तुम्हारे भाई को तो कोई परवाह नहीं। उस वक्त हम वो गुस्से के अंदर जाएंगे और भाई के ऊपर बरस पड़ेंगे कि तुम्हें अकल है, तुमने दुकान बंद करके रखे हुए हो, घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी और फला कैसे होगा, और नौकरों की तो सैलरी देना पड़ेगा, और तुम यहां पर बैठे हुए हो। और फिर बाद में भाई ये बताए कि भाई मेरा पैर टूटा हुआ है। यह गुस्सा हमें दुनियावी चीजों के लिए आएगा क्योंकि हमारा ताल्लुक अभी बना नहीं, हम जानते नहीं अल्लाह की, हमारे मार्फत ही नहीं हुई, ये ताल्लुक बिल्ला इतना कमजोर है हमारा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा और फिर हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने उन्हें पूरी समझाने की कोशिश किया था और मुमकिन था वो मेरा कत्ल कर देते, और दूसरी जगह फरमाया कि मुमकिन था कि उनके अंदर तफरका हो जाता और आप आकर के कहते कि तुमने इनको टुकड़ों में बांट दिया। और तीसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हारून ने उन्हें दावत दी थी, उन्हें रोका था, उन्होंने बताया था हारून ने कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। सूरह ताहा के आयत नंबर 20 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। और इसके बाद जब उन्हें पता चला तो पहले तौबा की और फिर जाकर के बनी इसराइल को वाज़ और नसीहत की, और वाज़ और नसीहत का ये असर उनके ऊपर पड़ा जो आयत हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फिर उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कैसे माफ करेगा, मूसा आप बताइए। और फिर एक वाकया हुआ जो हम सूरह बकरा में पढ़ करके आ चुके हैं। फिर से इस आयत को देखें। और जब मूसा गुस्से और रंज में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस आए तो उनसे कहा, ए मेरे जाने के बाद तुम बहुत बुरे जानशीन हुए, क्या तुमने अपने रब के हुक्म से मुंह मोड़ने में जल्दी की? और उन्होंने तौरात की तख्तियों को जमीन में डाल दिया और अपने भाई हारून को पकड़ लिया और उसे अपने तरफ घींचने लगे, मतलब उनके दाढ़ी और सर के बाल को पकड़ करके घींचने लगे। हारून ने कहा, ए मेरी माँ जाई भाई, मतलब उन्होंने उनको याद दिलाया कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूं, एक ही माँ बाप से हम लोग पैदा हुए हैं। बेशक उन लोगों ने मुझे कमजोर समझा, मतलब उन लोगों ने मुझे दबाने की कोशिश की और वो मुझे कत्ल कर देने पर आमादा थे, यानी कत्ल कर देने वाले थे। चुनांचे तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका मत दे, मतलब अगर तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे, जबकि मैंने इनको पूरी तरीके से समझाया था कि मर्डर करने वाले थे, और मुझे उन लोगों के साथ शामिल न कर जो जालिम हैं। क्या मतलब हुआ? अगर हम नहीं रोक रहे हैं तो भी हम जालिम हैं। एक सही हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई किसी कौम के अंदर बुराई को देखता है और उससे रोकने की ताकत रखता है, हदीस का मफहूम बता रहा हूं मैं, उस बुराई को रोकने की ताकत रखता है और वो नहीं रोकता तो वो उस वक्त तक फौत नहीं होगा, मरेगा नहीं जब तक वो अजाब का मजा न चख ले। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3776। फिर से हदीस देखें, कोई भी आदमी किसी कौम के अंदर बुराई का अमल करता है और वो लोग उसको रोकने की कुदरत रखते हैं, जैसे हम अपनी बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अपने खानदान वालों के ऊपर रोकने की कुदरत रखते हैं कि वो शिर्क से हम रोक सकें, फिर भी नहीं रोकते
تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے عذاب کا مزہ چکھائے گا. صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3776 نمبر کی. تو یہ بھی ظالم ہوتے ہیں جو نہیں روکتے ہیں, اور اس کی اور بھی بہت ساری جگہ دلیلیں ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے ہمارا, اس وجہ سے میں آگے چلتا ہوں. موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کا سر وغیرہ پکڑا تھا, بال وغیرہ پکڑے تھے, تو معافی مانگے, ٹھیک ہے, لیکن ہارون کو بھی معاف کر دے, جبکہ ہارون نے تو پورا کام کیے. علماء اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک داعی جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے ہی کمی محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں سمجھا پایا, میں نہیں بتا پایا, میں اس کو سمجھانے میں قاصر رہا, میرے اندر کچھ کمی تھی. اس لیے آپ پھر سے آئے دیکھیں, موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آج کی کلاس کی آخر دو آیت نمبر 152. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا, جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آ پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی. ذلت کیسی نصیب ہوئی وہ ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے. تو جو بھی شرک کرے گا دنیا کی زندگی میں بھی اسے ذلت کا سامنا کرنا ہوگا, اور آخرت میں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل ہو جائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی. اور اگر دنیا میں وہ توبہ کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم اور مغفرت کرنے والا ہے. ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. بہتان باندھنا یہ اللہ رب العزت پہ بہتان باندھنا کہ وہ نہیں دے سکتا, اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں. پھر سے آیت دیکھیں, بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آ پہنچے گا. یہ مطلب جو بھی شرک کرے گا, یہاں صرف بچڑا نہیں, جس بھی چیز کو, جس بھی مخلوق کو, بچڑا بھی ایک مخلوق ہے, جس بھی مخلوق کو وہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنائے گا, غضب اللہ رب العزت کا آئے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی, ذلت اس کو مل کر کے رہے گی. اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے, بے شک آپ کا رب ان کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری آیت ہے. پھر سے دیکھیں آیت نمبر 153. اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے, اے اللہ ہم سب نے برے عمل کیے اے اللہ, لیکن ہم سب تیرے حضور توبہ کرتے ہیں, تیرے حضور معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تیرے کلام میں تو نے فرمایا ہے کہ تو گناہوں کو بخش دیتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اور وہ لوگ, آیت نمبر 153, اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے, بے شک آپ کا رب ان کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. دو شرط بتائی, ایک توبہ کرنا اور دوسرا ایمان لانا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی دولت سے نواز دے, ہمیں ایمان والا بنا دے, ایمان لانے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.